نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج انسان مختلف قسم کے پریشانیوں میں، غم میں مبتلا ہے۔ مالی پریشانی، ٹینشنیں، الجھنیں، مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا ملے، ہماری زندگیوں میں چین، سکون، عافیت ہو، بچے ہمارے فرمانبردار ہو، بیوی ہماری نافرمانی نہ کرے، والدین کی طرف سے ہمیں پریشانی نہ ہو، اولاد کی طرف سے ہمیں پریشانی نہ ہو، کاروبار کی طرف سے ہمیں پریشانی نہ ہو، اور کسی قسم کی ٹینشن، الجھنیں نہ ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جاتی ہے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ کی قدرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی قسم کی پریشانی ہو، غم ہو، بے چینی ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو، تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم غور کریں اور قرآن حدیث کی طرف توجہ کریں تو ہمیں انشاءاللہ ہر پریشانی، غم کی دعائیں اور غم پریشانی سے دلاسا ہمیں ملے گا۔ ہماری غم و پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہم غور نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو جو دعا بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی عظیم دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو سکھایا ہے۔ جو صحابی بہت زیادہ پریشان تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ آپ سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، حالانکہ اس وقت نماز کا وقت بھی نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے غم اور پریشانی کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی۔ میں آپ کو یہ حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور وہ دعا بھی بتاتا ہوں۔ اور اس دعا کے پڑھنے سے 8 قسم کے پریشانیاں، غم، مصائب انسان کے دور ہو جاتی ہیں اگر وہ صبح شام ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں، پھر وہ دعا اور اس حدیث کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ بھی کہ اس صحابی نے جب اس دعا کو پڑھا تو اس دعا کے پڑھنے سے، اہتمام کرنے سے اس صحابی رسول کو کیا فائدہ ہوا۔ چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری کو، جن کا نام ابو امامہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے ان صحابی سے دریافت فرمایا، کیا بات ہے کہ تم اس وقت، جب کہ کسی نماز کا وقت بھی نہیں ہے، مسجد میں بیٹھے ہو؟ تو اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر بہت سے قرضوں کا بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں ایسا دعائیہ کلمہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے دے اور تمہارے قرضے بھی ادا کرا دے؟ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا، حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور، آپ مجھے وہ دعا بتا دیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم صبح اور شام کو اللہ تعالیٰ کے حضور ان کلمات کے ذریعے عرض کیا کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا صحابی رسول کو بتا دیا تو پھر حضرت صحابی رسول آگے کیا فرماتے ہیں وہ سنیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا اور اس دعا کو اپنا صبح و شام کا معمول بنا لیا، یعنی صبح بھی میں پڑھتا، شام کو بھی پڑھتا۔ عادت صبح اور شام سے مراد یہ ہے فجر کے بعد، فجر سے لے کر صبح 10 بجے تک اس دعا کو پڑھ لیا جائے، اور عصر سے عشاء تک اس دعا کو پڑھ لیا جائے۔ یہ صبح شام کی دعا کا معمول کا وقت ہو گیا۔ تو جب صحابی رسول نے اس دعا کا اہتمام کیا تو آگے صحابی رسول فرماتے ہیں، اللہ کے فضل سے میری ساری فکریں ختم ہو گئی اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس دعا کو مانگتے تھے۔ بس اسی سے اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، محفوظ تھے اور شیطان کے ہر شر سے پاک تھے، مگر پھر بھی اس دعا کی کثرت فرماتے تھے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، مگر ان مصیبتوں میں سے
8 بہت خطرناک ہیں۔ یہ 8 مصیبتیں انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں اور اس کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہر دن صبح اور شام ان 8 مصیبتوں سے بچنے کی دعا مانگا کریں۔ یہ 8 مصیبتوں کون سی ہیں وہ اس دعا کے اندر موجود ہے۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبات الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا ہے۔ اس دعا کے اندر 8 قسم کی مصائب و پریشانیوں سے پناہ مانگی گئی۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے اور کم ہمتی سے، سستی و غفلت سے اور بزدلی و کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرضے کے بوجھ کے غالب آ جانے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ رواہ ابی داؤد۔ اس کی تشریح حضرت مولانا منظور یوسف صاحب دامت برکاتہم نے فرمائی ہے، اس کو میں ہو بہو آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 میں اللہم انی اعوذ بک من الہم کے تشریح میں فرماتے ہیں، یعنی فکر میں مبتلا ہونا، آگے کی فکر کریں، پریشانیاں، فضول پریشان کرنے والے منصوبے اور خیالات۔ پہلے جو پناہ مانگی گئی ہے وہ آگے کی فکر کی پریشانی ہے، اب میں کیا کروں گا، میرا مستقبل کا کیا ہوگا، میرا کیا حال ہو جائے گا، اس کے لیے منصوبے پلاننگ کرنا، اس سے پناہ مانگی ہے کہ اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور دوسرے کیا ہے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ۔ حزن کہتے ہیں غم کو، یعنی غم میں جکڑا جانا، ماضی کے واقعات کا صدمہ اور غم ایک دم ابھر کر دل پر چھا جائے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے، کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے جو کچھ اسے پہنچا ہے وہ اس سے رہ نہیں سکتا تھا، اور جو کچھ اس سے رہ گیا وہ اسے پہنچ نہیں سکتا تھا۔ یعنی جو نعمت مل گئی وہ ملنا ہی تھی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی تھی۔ جو تکلیف آئی وہ آنی ہی تھی، اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا، اور جو کچھ نہیں ملا وہ نہیں ملنا تھا، خواہ میں کچھ بھی کر لیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا یہ غم کا علاج ہے، یعنی رضا بالقضا۔ تیسری چیز العجز، یعنی کم ہمتی، بیکاری، محرومی۔ مطلب اچھے کاموں اور اچھی نعمتوں کو پانے کی طاقت کھو دینا، اس میں کم ہمتی بھی آ جاتی ہے، مصائب پر صبر نہ کرنا بھی آ جاتا ہے۔ الکسل کا مطلب یہ ہے سستی اور غفلت، یعنی انسان کے ارادے کا کمزور ہو جانا، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کرتا، خود اعتمادی کا نہ ہونا۔ الجبن، بزدلی، موت کا ڈر، خوف، دل کا کمزور ہو کر پگھلنا، اپنی جان کو بچانے کی ہر وقت فکر لگ جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جان دی کہ اس کو لگا کر جنت پاؤ، مگر ہم ہر وقت جان لگانے کی بجائے جان بچانے کی سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جان دی تاکہ ہم اسے لگا کر دین کو غلبہ دلائیں، اسلامی حرمتوں کی حفاظت کریں، امت مسلمہ کو عزت دلائیں، مگر ہم جان بچانے کے لیے ہر ذلت برداشت کرنے پر تیار ہو جائیں۔ اسے جبن کہتے ہیں۔ البخل، مال کے بارے میں کنجوسی کرنا، حرص، لالچ اور مال کے بارے میں تنگ دلی، مال سے فائدہ نہ اٹھانا، مال جمع کرنے اور گننے کے حرص میں مبتلا ہو کر مال کا نوکر اور ملازم بن جانا، اور مال کے شرعی اور اخلاقی حقوق ادا نہ کرنا، ہر وقت مال کی فکر لگا رہنا، مال نہ خرچ ہو جائے، مال نہ خرچ ہو جائے، اس کو بچا کے جمع کرنا، بار بار گنتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ غلبۃ الدین، قرضے کا بری طرح مسلط ہو جانا، یعنی قرضے میں بری طرح پھنس جانا کہ نکلنے کی صورت ہی نظر نہ آئے، فضول قرضے لینے کی عادت پڑ جانا، قرضوں کے بوجھ تلے دب جانا، یعنی اتنا قرضہ لے لے ادائیگی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی۔ ویسے بھی بلا وجہ قرضہ لینے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ قہر الرجال، یعنی لوگوں کے قہر، غضب، غلبے اور ظلم کا شکار ہو، لوگوں کے ہاتھوں ذلیل، رسوا، مغلوب اور مقہور ہونا۔ یعنی قہر الرجال یعنی لوگوں کے ہر قسم کی قہر، غضب، ظلم، ذلیل، رسوا اور مغلوب ہونے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ شیطان ان 8 مصیبتوں کے تیر
ہر صبح اور ہر شام ہم پر چھوڑتا ہے، بس جو انسان صبح شام اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو یہ پناہ نہیں پکڑتا وہ ان تیروں میں سے کسی ایک یا زیادہ تیروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی ان 8 آفتوں اور تمام آفتوں سے حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی غم پریشانی کو ہر مسلمان سے دور فرمائیں، چین سکون عافیت والی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا لحاظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔